اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حیوانات اور کھیل، یعنی جانوروں کے ذریعے کھیل کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کچھ جانور تو کھیل میں خود استعمال ہوتے ہیں، بعض کھیل ایسی ہوتی ہیں جیسے پولو ہے، اور کچھ جو ہے وہ ایسی کھیلیں ہوتی ہیں کہ ان میں جانوروں کو بیچ میں باقاعدہ مقابلہ بازی کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے گھڑ دوڑ ہے، مرغ بازی ہے، بٹیر بازی ہے، جی اس قسم کی جو ہے وہ کھیلیں ہیں۔ دیہاتوں میں یہ عام طور پر ہوتی ہیں، تو یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ تو ان کا اصل حکم بیان کرنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ کھیل دو طرح کا ہے۔ ایک کھیل مفید اور با مقصد ہے، اور ایک کھیل بے فائدہ اور بے مقصد ہے۔ جی تو بے فائدہ اور بے مقصد کھیل کے بارے میں تو حضور کا واضح فرمان ہے، کل ما انہا عن ذکر اللہ فہو میسر، جو چیز بھی تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ جوا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو ہم نے دیکھنا ہے بہرحال کہ کچھ شرائط کے ساتھ با مقصد کھیل کچھ شرائط کے ساتھ جو ہیں وہ جائز ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فوائد کی نیت سے کھیلا جائے کوئی بھی کھیل۔ میں کھیلوں گا، مجھے اس کا جسمانی کیا فائدہ ہوگا، روحانی کیا فائدہ ہوگا، یا ویسے ہی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، محض لہو اور لعب ہوگا۔ تو لعب اور لعب مقصود نہ ہو، کوئی نہ کوئی فائدہ آگے سامنے بندے کی نظر میں ہو۔ نمبر دو، اس کی مقابلہ بازی پر کوئی معاوضہ نہ طے کیا جائے کہ میں جیت گیا تو یہ انعام، تم جیت گیا تو یہ انعام، یہ معاوضہ اس پر طے نہ ہو، اور یا پھر انعام بطور شرط کے مقرر نہ کیا گیا ہو، شرط نہ لگائی گئی ہو اس میں، تو پھر یہ کیا ہے، یہ جائز ہے۔ اور علامہ شامی نے بھی فتاوی شامی کی 5ویں جلد ہے، صفحہ 355 ہے، ولا يجوز الا سبقا في غیر هذه الاربعه كالبغل بالجال واما بلا جال فيجوز في كل شيء، وقال بعد ذلك لأن جواز الجال انما ثبت بالحديث على خلاف القياس فيجوز ما عدا بدون الجال۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فائدہ مقصود ہے کسی جانور سے، کسی کھیل سے، تو پھر اس جانور کا پالنا بھی جائز اور وہ کھیل کھیلنا بھی جائز، جیسے کہ مشکات کے صفحہ 176 پر روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بہت میل جول رکھتے تھے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری نغیر یعنی تمہاری بلبل کا کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے بھائی کے پاس ایک پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ جی تو یہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی فائدہ مطلوب ہو اور اس سے کوئی جانور کا نقصان مطلوب نہ ہو۔ اگر نقصان ہوگا تو جیسے مشکات کے صفحہ 167 پر ہے کہ حضرت ابن عمر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا تھا کہ اس نے بلی کو پکڑ رکھا تھا، نہ تو کھانے کو کچھ دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ اشرات الارض زمین کے کیڑے مکوڑے سے اپنی غذا حاصل کر لیتی، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر جانوروں کا خیال نہ رکھا جائے، کھانے پینے کا انتظام نہ کیا جائے تو پھر منع ہے، اور اگر کھانے پینے کا انتظام کیا جائے تو پھر ان کے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے سرکاری گورنمنٹ سطح پر عجائب گھر ہوتا ہے، اس میں بڑا حیوان لوہے کے جال سے گھیر دیا جاتا ہے، اس طرح کے کھیل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر دو، بے فائدہ کھیل یا محض جو ہے وہ تماشا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل ناجائز ہے، فتاوی شامی میں ہے، اور ایک روایت میں بھی ہے، حضور کا فرمان بھی حدیث بھی ہے کہ کل حول مسلم حرام الا ثلاثۃ، فرمایا مسلمان کے لیے ہر کھیل ناجائز ہے سوائے 3 کھیلوں کے: خاوند بیوی کا باہمی پیار محبت جس کو شریعت نے جائز رکھا، نمبر 2 گھڑ دوڑ گھڑ سوار یہ جائز، اور نمبر 3 تیر بازی، جی کمان تیر وغیرہ طریقہ سکھانا یہ جائز ہے۔ البتہ کبوتر بازی بہت عام ہے جس سے کوئی دینی دنیاوی فائدہ وابستہ نہیں ہے، لہٰذا یہ محض ایک لہو اور لعب کے زمرے میں آئے گا۔ در مختار میں ہے
کہ دل بہلانے کے لیے کبوتر کو پالنا اور اڑانا ممنوع ہے۔ دل بہلانے کے لیے کبوتر کو پالنا اور اڑانا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ تو اگر غور سے آپ کبوتر بازی کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات تمام میں مشترک نظر آئے گی کہ کبوتر باز جو ہے کھانے پینے کی فکر کوئی نہیں کرتے، عبادات سے بالکل غافل رہتے ہیں، اور مزید یہ کہ یہ کبوتر بازی قمار بازی بھی جوا بھی ہے۔ البتہ شریعت اسلامی کے احکام کے پیش نظر کبوتر بازی جو ہے وہ ممنوع ہے۔ جی، مرغ بازی، بٹیر بازی، اس طرح کا جانوروں کو آپس میں لڑانا بہت عام ہے، موجود ہے۔ اگر اس قسم کی بازی میں کوئی شرط وغیرہ لگائی جائے تو واضح طور پر یہ جوا ہے، اور جوا حرام ہے جس کی حرمت زہر ہے۔ اور اگر جوا کی صورت نہ ہو بلکہ مال لڑانا اور تماشا دکھانا کھیل مقصود ہو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح منع فرمایا، جبکہ گاؤں دیہاتوں میں عام تماشائی اکٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح کی کرتے ہیں۔ دیکھیں ترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا۔ لفظ تحریش کا لغوی معنی ہے کتوں، درندوں یا دوسرے جانوروں کو ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرنا۔ لہٰذا ارشاد نبوی کے مطابق مرغ بازی، بٹیر بازی، مینڈے لڑانا یا دوسرے جانوروں کو آپس میں لڑانا بعض صورت ناجائز ہے، کیونکہ اس میں جانوروں کو محض تفریح تباہ کے لیے ایک تکلیف پہنچانا ہے، ایذا پہنچانا ہے، جو کہ حرام ہے۔ اس طرح محض تفاخر اور مقابلہ کے لیے تانگہ بانوں کا گھوڑے دوڑانا یا چھکڑے والوں کے لیے بیلوں کو دوڑانا وغیرہ بھی جائز ہے، جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور عمدۃ الرعایہ میں ہے صفحہ 46 پر کہ والحکمۃ فی النہی عنہ ان الآدمیہ خلق کریم والکریم لا یضیع وقتہ فی العبث۔ کہتے ہیں کہ اس کے ناجائز اور منع ہونے میں حکمت اور فلسفہ یہ ہے کہ آدمی، اس کا ایک اچھا اخلاق ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، اور معزز آدمی اپنے کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْعَقْلَ وَالْعَقْلُ يُمِيزُ الْعَبَثَ مِنَ الْمُفِيدِ۔ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے، اور عقل کا خاصہ یہ ہے کہ مفید چیز کو اور بے فائدہ چیز کو پہچانتی ہے۔ جی، جس طرح کہ حدیث پاک میں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کا حسن ایک یہ بھی ہے کہ بندہ جتنے بے فائدہ کام ہیں سب کو سب چھوڑ دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کیا ہم نے تمہیں بے فائدہ اور بے مقصد پیدا کیا ہے، تم نے ہماری طرف لوٹ کے واپس نہیں آنا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے فائدہ جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ فَكَرِهَ طَيْرَانُ الْحَمَامِ وَاقْتِتَالِ الدِّيكِ وَالطُّيُورِ، کہتے ہیں اس وجہ سے پھر جو ہے کبوتر اڑانا، کبوتر بازی کرنا، مرغوں کو لڑانا، پرندوں کو لڑانا جو ہے وہ منع ہے، کیونکہ یہ انسان کی تخلیق مقصد کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہمیں اس قسم کے جو ہے وہ خلاف شرع کام جو ہے ان سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔